بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد الحمد و صلاۃ میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین ذوی الاحتشام، گزشتہ چند ایام سے درس قرآن کے سلسلے کا آغاز کیا ہے۔ آج بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ درس قرآن سے قبل چند اہم باتوں کا جاننا ضروری تھا، اس لیے ابھی ان باتوں کی طرف ہی ہماری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے، اور آپ کی سماعتوں کی نظر یہ تمام چیزیں کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج بھی بہت ہی اہم موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس کو ہم نسخ کہتے ہیں، یعنی کہ علوم قرآن میں نسخ ایک بہت ہی اہم اور معرکۃ الآراء موضوع ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہم پہلے نسخ کا لغوی و شرعی معنی جو ہے معلوم کریں گے، اور پھر اس کے بعد آگے کی گفتگو ہے وہ ہوگی۔ نسخ کا جو لغوی معنی ہے وہ علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو زائل کرنا یا مغیر کرنا ہے، یا کسی چیز کو باطل کر کے دوسری چیز کو اس کے قائم مقام کر دینا، یہ بھی نسخ کے معنی میں آتا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نسخ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نسخ قرآن بالقرآن، یعنی کہ نسخ القرآن بالقرآن، اور ایک ہے نسخ القرآن بالسنہ، ایک ہے نسخ السنہ بالقرآن، اور ایک ہے نسخ السنہ بالسنہ۔ یہ 4 قسمیں جو ہیں وہ نسخ کی بنتی ہیں۔ اور جو اس کا نسخ کا جو شرعی معنی ہے، امام راضی لکھتے ہیں کہ ناسخ وہ دلیل شرعی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ اس ناسخ سے پہلے جو حکم کسی دلیل شرعی سے ثابت تھا وہ حکم اب نہیں ہے، اور نسخ کی یہ دلیل پہلے حکم کی دلیل سے متاخر ہوتی ہے، اور اگر یہ ناسخ نہ ہوتا تو وہی حکم جو ہے وہ ثابت رہتا۔ یعنی کہ ایک حکم منسوخ ہوا تو جو اس کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ اور علامہ تفتزانی لکھتے ہیں کہ نسخ یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی کے بعد اب ایک اور دلیل شرعی آ جائے جو پہلی دلیل شرعی کے حکم کے خلاف کو واجب کر دے۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ پہلے ایک حکم تھا، اب وہ حکم منسوخ ہو چکا، کیوں کہ ایک نیا حکم جو ہے وہ آ گیا۔ جو بھی نیا حکم آئے کہ وہ پہلے حکم کو جو ہے وہ منسوخ کر دے تو اس کو جو ہے وہ نسخ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو دلیلیں ہیں وہ بھی قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ اب چند آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جن سے نسخ جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا، کہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں یا جو آیت یا جو حکم ہم منسوخ کرتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر لے کر آتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے ہی اس کا ثبوت جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری لاتے ہیں تو اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جب ایک آیت کو دوسری سے بدلتا ہے تو
جو بعد میں آنے والی آیت ہوتی ہے وہ پہلے کو جو ہے وہ منسوخ کر دیتی ہے اور یہ ناسخ کا درجہ رکھتی ہے. اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ واللہ اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ نازل فرماتا ہے. تو کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ آیتیں خود بنا لیتے ہیں. بل اکثرهم لا یعقلون، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں. یعنی اللہ رب العالمین جو ہے وہی کوئی حکم لے کر آتا ہے. ان دونوں آیتوں میں نسخ کے وقوع کے واضح اور روشن دلیل ہے. جو پہلی آیت میں نے پڑھی ما ننسخ من آیت، اور یہ آیت وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، تو یہ دونوں آیات جو ہیں یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ قرآن پاک سے ہی ہمیں نسخ کا جو ہے وہ ایک مدلل جواب مل جاتا ہے. اب کون سے آیات ہیں کہ جو منسوخ ہیں اور کون سے آیات جو ہیں وہ ناسخ ہیں، چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑے تو اس پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرے، یہ متقین پر حق ہے. اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے اس شخص پر وصیت کرنا فرض ہے جس کی موت کا وقت قریب آ پہنچا ہو، اور تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. البتہ یہ تو منسوخ ہے، اب اس کی ناسخ کون سی ہے، اس کے ناسخ میں اختلاف ہے. بعض نے روایات جو ہے وہ ذکر کی اور حدیث جو ہے ان کا سہارا لیا. امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں اور یہ اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اس لیے اب وارث کے لیے وصیت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور امام دارمی نے اس حدیث کو عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ آیت اجماع سے منسوخ ہے کیونکہ اس پر تمام امت کا اجماع ہے کہ والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرنا واجب نہیں ہے. اب دوسری آیت کی طرف ہم آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، اور تاکہ تم متقی جو ہے وہ بن جاؤ. اب اس آیت کا جو مقتضا ہے، جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی امتوں پر جس طرح روزے فرض تھے نا، وہ یہ ہوتا تھا کہ جب افطاری کر لے تو اس کے بعد پھر عمل ضروریت کھانا پینا جو ہے یہ بالکل جو ہے وہ جائز نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن اب اس امت کے لیے یہ حکم جو ہے وہ تبدیل ہوا، اور اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اب تمہارے لیے جائز ہے کہ رات کے پہر میں اپنی عورتوں کے پاس جانا. تو پہلے جو تھا وہ یہ حکم نہیں تھا، تو پہلا حکم اب منسوخ ہو گیا، اب یہ حکم جو ہے وہ ناسخ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا. ایسے ہی ایک آیت ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَعْرُوف. اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں جو ہیں وہ چھوڑ جائیں، اپنی بیویوں کے لیے ان کے گھر سے نکالے بغیر 1 سال کا خرچ دینے کی وصیت کر جائیں. اب اس آیہ مقدسہ میں 1 سال تک گھر میں رہنے کا حکم ہے. جو شوہر جو ہے جن کے فوت ہو رہے ہیں ان کی بیویوں کے لیے یہ حکم تھا. اب یہ آیت منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ جو آیت ہے وہ یہ ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، کہ وہ لوگ جو فوت ہو رہے ہیں تم میں سے وہ اپنے پیچھے وہ اپنے ازواج چھوڑ رہے ہیں، تو اب وہ جو ازواج ہیں وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے 4 ماہ اور 10 دن. پہلی جو آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، اب اس کی آیت یہ آیت جو ہے وہ ناسخ بنتی ہے. پہلے حکم تھا 1 سال کی عدت پوری کرنا، اور بعد میں اب جو خواتین کے جن کے ازواج جو ہیں وہ فوت ہو جائیں اور ان کے لیے جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے. ایسے ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم ظاہر کرو اپنے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپا کر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا محاسبہ فرمانے والا ہے. اب یہ آیت بھی منسوخ ہے. اس کی جو ناسخ آیت ہے وہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ رب العالمین کسی
شخص کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اب پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی اور یہ جو آیت ہے یہ اس کے لیے ناسخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ شراب کے متعلق ارشاد فرمایا۔ شراب کا جو پہلا حکم تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، انہوں نے سوال کیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوے کے بارے میں، تو قل، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اس میں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ اب ایک یہ حکم ہوا، پھر ایک اور حکم آیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب یہ دوسرا حکم ہے کہ جب انسان نے نشہ کیا ہو تو وہ نماز کے قریب نہ جائے۔ اب ایک اور حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ ایمان والو بے شک شراب، جوا، پانسے پلٹنا، یہ جتنے بھی افعال ہیں یہ شیطانی افعال ہیں، فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، بچو ان سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو آیات ہیں وہ پہلے ان کا حکم، بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا حکم اور تھا، لیکن بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا حکم جو ہے وہ بدلتا رہا، تو اسی کو نسخ کا علم کہا جاتا ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا کہ کچھ آیات جو ہے وہ منسوخ ہیں، کچھ جو ہے وہ ناسخ ہیں، یا پہلے حکم کچھ اور تھا بعد میں حکم کچھ اور ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذہن میں یہ سوال آتا ہی ہے۔ تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ ان آیات کی تلاوت کو باقی رکھا گیا اور ان کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کی اس لیے تلاوت کی جاتی ہے کہ اس سے شرعی حکم معلوم کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسی طرح اس کی جو تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت سے ثواب ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک جواب ہوا، اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی حکم ہوتے ہیں منسوخ اور ناسخ کے، جو پہلا حکم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور حکم آتا ہے اور پہلے حکم کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو کام تھا اس کے اوپر عمل کرنا دشوار تھا، اب جو بعد میں جو عمل ہوا، جو حکم ہوا، اس میں ہمارے لیے سہولت رکھی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو کسی بھی شخص کو اس کی تکلیف سے، اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں مبتلا نہیں فرماتا، اس کے اوپر اس کے قدر کے زیادہ اس کے اوپر اللہ رب العالمین بوجھ نہیں ڈالتا۔ جتنی اس کے اندر قابلیت ہے یا جتنا وہ بوجھ برداشت کر سکتا ہے، اتنا ہی بوجھ اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر ڈالا ہے۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے یہی آسانی ہے کہ پہلے حکم جو تھا، جو اس کو منسوخ کیا گیا، اس کے اوپر عمل کرنا دشوار تھا، اب جو بعد میں حکم نازل ہوا اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا جو ہے وہ آسان ہو گیا۔ تو یہ نسخ القرآن بالقرآن ہے، اور ایک ہوتا ہے نسخ القرآن بالسنہ، ایک ہوتا ہے نسخ السنہ بالقرآن، اور ایک ہوتا ہے نسخ السنہ بالسنہ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ نسخ کی موٹی موٹی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ مزید ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم باقاعدہ طور پر سورہ فاتحہ سے جو ہے وہ درس کا آغاز کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔